فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے پلیٹ فارم پر کتاب پڑھ رہے ہیں میزان الحکمت کے والیوم 1، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ 18. یہاں پر ہم صفحہ 329 جس پہ آپ سے اجازت چاہی تھی اسی صفحے سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے. اور یہاں پر جو آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم فصل 22 کے عنوان امامت سے، جس میں کہ امامت خاصہ کے حوالے سے ہم نے پڑھنا شروع کیا، اور ہم نے اس میں امام علی علیہ السلام کی اس میں لکھا ہے علی کی محبت، یہ پڑھ لیا. پھر ہم نے جو مومن تم سے دشمنی اور منافق تم سے محبت نہیں رکھے گا، یہ بھی ہم نے پچھلی نشست میں پڑھا اس عنوان کو. پھر حضرت علی نیک لوگوں کے امام ہیں، یہ بھی پڑھ لیا، اور حضرت علی تمہارے امام ہیں، یہ بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. اور اس کے علاوہ علی علیہ السلام میرا خلیفہ ہے. ان ٹاپکس کو پڑھتے ہوئے ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی، اور اب آئیے اسی سلسلے کے پہ چلتے ہیں. اور یہاں پر 174 نمبر پہ ہیڈنگ ہے علی میرا وصی ہے. آئیے پڑھتے ہیں. حدیث نمبر 966 پہ ہم پہنچے ہیں، اور اس میں لکھا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میرا وصی میرے راز کا مقام، میں جو کچھ اپنے بعد چھوڑ جاؤں گا ان سب سے بہتر اور میرے وعدوں کو پورا کرنے والا علی بن ابی طالب ہے. حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 32952. اور اب حدیث 967. یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر نبی کا ایک وصی اور وارث ہوتا ہے، اور علی علیہ السلام میرا وصی اور وارث ہے. حوالہ نوٹ کیجئے کتاب تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 5. چلتے ہیں اگلے صفحے کی جانب. یہاں پر یہ بھی بلکہ میں دیکھوں کہ قول مؤلف میں لکھا ہے، ملاحظہ ہو کتاب تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 4 اور اس میں خیب لکھا ہے 1021 اور 10 سے لے کے 1026، اور ساتھ میں نیچے مزید تفصیلات ہیں. لکھا ہے نیز ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وصی رسول اللہ ہیں. ان کے وصی رسول اللہ کے نام سے پکارے جانے لگے، کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلی وصیت کی تھی، اور ہمارے اصحاب علیہ السلام، ہمارے تمام اصحاب بھی اس بات کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ وصیت خلافت کے بارے میں نہیں بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد رونما ہونے والے بہت سے دوسرے واقعات کے بارے میں تھی. یہاں پہ حوالہ نوٹ کیجئے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 13. اور پھر ساتھ آگے لکھا ہے کہ اور صدر اسلام کے شعراء کے بہت سے اشعار بھی نقل کیے ہیں، جس کا عنوان ہے کہ ما ورفونی وسایت علی من الشعر. اور ساتھ ساتھ اس کے میں جلد نمبر 1 صفحہ 143 اور 150. اور سامعین یہاں پر جو ہم عربی پڑھ رہے ہیں اس میں کوئی نقطہ زیر زبر پیش نہیں ہے، اپنی طرف سے میں نے یہاں پہ کوشش کی ہے، بہت سی غلطی ہو سکتی ہے. پھر لکھا ہے کہ اور حضرت علی علیہ السلام کے فرمان وفیہم والوصیت والوراثت کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رہی وصیت کی بات تو ہمارے نزدیک اس میں کسی قسم کا شک نہیں کہ علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں، اور ہم میں سے جو شخص اس بات کی ممانعت کرتا ہے ہم اسے اناد پر محمول کریں گے. لیکن وصیت سے ہماری مراد نس، نون سواد نس اور خلافت نہیں ہے، بلکہ کئی دوسرے امور ہیں، اور شاید وہ اگر آپ دیکھیں
اور ساتھ ہی ڈیش ڈیش ہے یہاں پہ اشرف اور اعلیٰ مقام ہے۔ اچھا، اس میں حوالہ دیا ہے کہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ 120 ہے، اور جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم شرح ابن ابی الحدید کے حوالے سے پڑھ رہے تھے۔ اور اب آ جائیے 175 نمبر پہ، اگلی ہیڈنگ ہے کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آئیے اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ حدیث 968 پر ہم پہنچ گئے۔ لکھا ہے یہاں پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ حوالہ کتاب تاریخ ابن عساکر، جلد نمبر 1، صفحہ 366۔ 969 نمبر کی جو حدیث ہے، آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے بریدہ، بیرے یہ دال ہے، کیا میں مومنین کے نفسوں پر ان سے اولا نہیں ہوں؟ تو میں نے کہا کہ ضرور یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب تاریخ ابن عساکر، اور یہاں پر جلد نمبر 1 لکھی ہے اور صفحہ 366 ہے۔ اور اب آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ 970 لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ میں نے علی علیہ السلام کو مقام رہبہ میں دیکھا کہ آپ لوگوں کو قسم دے کر ان سے کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مقام غدیر خم میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس شخص نے من کنت مولا فعال علی مولا کہتے ہوئے سنا اور دیکھا وہ کھڑا ہو جائے۔ تو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ اس وقت 12 اصحاب بدر کھڑے ہوئے اور ان میں سے ایک نے شلوار پہن رکھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے غدیر خم کے روز یہ کہتے ہوئے سنا کہ کیا میں سب مومنین سے اولا بالتصرف نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا کہ یا رسول اللہ، یقیناً آپ اولا بالتصرف ہے۔ تو آن جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، جو علی کو دوست رکھتا ہے تو اسے دوست رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ حوالہ نوٹ کیجئے، کتاب تاریخ ابن عساکر، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 11۔ اب ہم پہنچ گئے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ 176 نمبر کی ہیڈنگ ہے کہ میرے بعد علی ہر مومن کا ولی ہے۔ حدیث نمبر 971 پر اس موضوع کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علی علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں علی سے، اور وہ ہر مومن کے ولی ہیں۔ حوالہ کتاب کنز الامال، خ 3938، خ 3941 اور 3942۔ اسی مفہوم کی حدیث ہے، لیکن آخر میں ایک کلمہ، یعنی بعد، جو کلمہ ڈیش 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 کے بعد لکھا ہے کہ بعدی، بے عین دال چھوٹی ہے، بس اس کلمے کا اضافہ ہے۔ اور اب آئیے حدیث 972 کی جانب۔ عمران بن حسین کا کہنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا جس کا امیر حضرت علی علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ انہوں نے سفر میں کوئی ایسا کام کیا جو ہمیں ناگوار گزرا، تو جب ہم اس سفر سے واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو ان پر سلام کیا۔ ہم میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، علی علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ پھیر لیا، اور پھر دوسرا شخص کھڑا ہو کر وہی بات کہنے لگا جو پہلے نے کہی تھی، یہاں تک کہ 4 آدمی یک کے بعد دیگرے کھڑے ہوئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک سے منہ موڑ لیا۔ پس چوتھے شخص سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت آپ کا چہرہ مبارک بھی متغیر ہو چکا تھا۔ علی علیہ السلام کی بات نہ کرو، علی کی بات نہ کرو، علی کا ذکر رہنے دو، کیونکہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور وہ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں۔ حوالہ کتاب تاریخ ابن عساکر، جلد نمبر 1، صفحہ 381۔ اور اب آئیے حدیث نمبر 973 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے وہب بن حمزہ کہتا ہے کہ میں نے مدینے سے مکے تک کا سفر حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ دوران سفر میں نے حضرت علی کا ایک ایسا عمل دیکھا جو مجھے ناگوار گزرا۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ جب میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو ان سے حضرت علی علیہ السلام کی شکایت کروں گا۔ چنانچہ جب واپس آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کے بارے میں شکایت کی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ
سے فرمایا کہ یہ بات علی کے بارے میں ہرگز نہ کرو کیونکہ علی میرے بعد تمہارے ولی ہیں۔ حوالہ کتاب عساکر، تاریخ ابن عساکر، جلد نمبر 1 صفحہ 385۔ اب 974 نمبر کی حدیث پہ لکھا ہے کہ بریدہ اسلمی کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کو امیر المومنین کہہ کر سلام کریں۔ اس وقت ہم 7 آدمی اور میں ان میں سب سے چھوٹا تھا۔ اور یہاں پہ حوالہ وہی ہے تاریخ ابن عساکر اور اس میں جلد نمبر 2 صفحہ 260۔ اور اب آئیے 177 نمبر کی ہیڈنگ پر کہ علی حق کے ساتھ ہیں۔ لکھا ہے کہ 975 نمبر کی حدیث میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ، جس طرف علی پھرتے ہیں حق بھی ادھر ہی کو پھرتا ہے۔ حوالہ ہے کتاب شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد 2 صفحہ 297۔ اور حدیث نمبر 976 پہ ہم پہنچ گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حق اسی کے ساتھ ہے، حق اسی کے ساتھ ہے، یعنی علی کے ساتھ ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 33019۔ اب ہم پہنچ گئے حدیث 977 پر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ علی جدھر بھی مڑے حق انہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر حدیث نور الثقلین کتاب ہے، جلد نمبر 5 صفحہ 506۔ چلتے ہیں آگے۔ حدیث 978 لکھا ہے کہ خدایا، بلکہ پہلے یوں بتاؤں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدایا حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ اور حوالہ کتاب عساکر، تاریخ ابن عساکر، جلد نمبر 3 اور صفحہ 188۔ ہم پہنچ گئے حدیث 979 کی جانب، اور یہاں پر لکھا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں، اور وہ قیامت تک میرے حوض کوثر پر پہنچنے سے پہلے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ اور حوالہ ہے تاریخ ابن عساکر، جلد نمبر 3 صفحہ 120۔ اب ہم پہنچ گئے 178 نمبر پہ ہیڈنگ کی جانب۔ ہیڈنگ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تفصیلات اس کی یوں ہیں۔ حدیث نمبر 980 پہ ہم پہنچے۔ لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ وہ دونوں مجھ تک حوض کوثر پر پہنچنے سے پہلے ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ حوالہ تاریخ ابن عساکر، جلد نمبر 3 صفحہ 124 اور 125۔ اور اب حدیث 981، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ علی علیہ السلام حق اور قرآن کے ساتھ ہیں اور حق و قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ یہ دونوں مجھ تک حوض کوثر پر پہنچنے سے پہلے جدا نہیں ہوں گے۔ حوالہ کتاب تاریخ ابن عساکر، جلد 3 صفحہ 125۔ اب پڑھتے ہیں حدیث 982۔ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی علیہ السلام قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ، یہ دونوں جب تک میرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچ جائیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ جو کچھ میں ان دونوں کے ذریعے چھوڑے جا رہا ہوں تم خود انہی سے پوچھنا۔ حوالہ کتاب تاریخ ابن عساکر، جلد نمبر 3 صفحہ 125۔ اب ہم پہنچ گئے ہیں اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ 179 نمبر پہ ہے کہ علی علیہ السلام حجت خدا ہیں۔ اس حوالے سے یہاں پر صرف ایک ہی حدیث ہے، 983 نمبر کی حدیث ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ انس کہتے ہیں کہ میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ اتفاق سے علی علیہ السلام بھی وہیں تشریف لے آئے۔ انہیں دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انس، یہ اور میں خدا کی مخلوق پر خدا کی حجت ہیں۔ حوالہ تاریخ ابن عساکر، صفحہ جلد 2 اور صفحہ 273۔ اور اب آئیے 180 نمبر پہ جو ہیڈنگ ہے کہ علی میرے علم کی چوکھٹ ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ آئیے حدیث 984 کی جانب۔ اس پہ لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہیں۔ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے دروازے سے آنا چاہیے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال اور خ 3289۔ اور اب پہنچ گئے حدیث 985 پر۔ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہیں۔ جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے دروازے سے آنا چاہیے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 32979۔
اور اب حدیث نمبر 986 پڑھتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی علیہ السلام میرے علم کی چوکھٹ ہیں، حوالہ کتاب کنز الاعمال اور خ 32911 اور کتاب تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 2 اور خ 15101۔ چلیے حدیث 987 کی جانب کہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں حکمت کا گھر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہیں، حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 32889۔ حدیث 988 ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرے علم کا دروازہ ہیں، میں جس چیز کے ساتھ مبعوث برسالت ہوا ہوں میرے بعد علی علیہ السلام اسے بیان کریں گے، حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 32981۔ اور اب ہم پہنچ گئے اگلی ہیڈنگ کی جانب 181 نمبر پہ کہ میرے بعد علی علیہ السلام سب سے زیادہ عالم ہیں۔ حدیث نمبر 989 پہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میری امت کا سب سے بڑا عالم علی بن ابی طالب ہے، حوالہ کتاب کنز الاعمال اور خ 32976 اور خ 32977۔ اور اب آئیے حدیث 990 کی جانب، لکھا ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام خدا کو سب سے زیادہ جانتے ہیں اور اللہ کے بندوں کو بھی، اور ساتھ لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے محبت اور ان کی تعظیم کی وجہ سے، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کتاب کنز اعمال خ 32980۔ حدیث 991 علی میرے علم کا دروازہ اور میرے بعد ان چیزوں کو بیان کرنے والے ہیں جن کے ساتھ میں مبعوث برسالت ہوا ہوں، حوالہ کنز الاعمال خ 32981۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر حدیث 992 پہ لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ السلام اس کا دروازہ ہیں، حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 32978۔ اور اب آئیے سامعین ہم پہنچ گئے ہیں اگلی ہیڈنگ کی جانب 182 میں، لکھا ہے ہیڈنگ ہے میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں تفصیلات۔ حدیث 997 ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں جبکہ دوسرے لوگ مختلف درختوں سے ہیں، حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 32943۔ حدیث 994 پہ ہم پہنچ گئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ یا علی علیہ السلام دوسرے لوگ مختلف درختوں سے ہیں جبکہ میں اور آپ ایک ہی درخت سے ہیں، حوالہ کنز الاعمال خ 32944۔ اب پہنچ گئے ہم حدیث 995 پر، اور یہاں پر لکھا ہے کہ جابر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفے میں تھے اور علی علیہ السلام ان کے سامنے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی علیہ السلام میرے نزدیک آ جاؤ اور میرے پنجے میں اپنا پنجہ دو، اے علی علیہ السلام میں اور تم ایک ہی درخت سے ہیں جس کی جڑ میں ہوں، تنا تم، اور حسن و حسین اس کی ٹہنیاں ہیں، بس جو شخص اس کی کسی بھی ٹہنی کو تھام لے گا خدا بند عالم اسے بہشت میں پہنچا دے گا، حوالہ کتاب تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 1 صفحہ 129۔ اور ساتھ ساتھ قول مترجم لکھا ہے کہ ملاحظہ ہو، کتاب تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 1 صفحہ 129 اور 136۔ چلیے اگلی ہیڈنگ کی جانب جو کہ 183 نمبر پہ ہے، ہیڈنگ ہے یا علی تم میرے بھائی ہو۔ اس حوالے سے جو احادیث ہیں وہ حدیث نمبر 996 ہے، اور اس میں لکھا ہے کہ انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ علی سے فرما رہے تھے کہ تو میرا دنیا اور آخرت میں بھائی ہے، حوالہ کتاب تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 1 صفحہ 105۔ پھر اس کے بعد ہم پہنچ گئے حدیث 997 پہ، لکھا ہے میں بھی ویسے ہی کہتا ہوں جیسے میرے بھائی موسیٰ نے کہا تھا، اور وہ کہا یہ تھا کہ اے میرے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے معاملے کو آسان کر دے اور میرے اہل سے علی علیہ السلام کو میرا وزیر بنا کر اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر دے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہم نے پڑھا، حوالہ کتاب تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 1 صفحہ 107۔ اور اب آئیے اس ٹاپک کی آخری حدیث
998 لکھا ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب میں مواخات قائم کی تو حضرت علی علیہ السلام کو کسی کا بھائی نہ بنایا۔ حضرت علی علیہ السلام نے سرکار رسالت کی خدمت میں عرض کیا کہ جب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے چھوڑ کر دوسرے اصحاب کے ساتھ یہ بھائی چارہ قائم کیا تو میری جان نکل گئی اور میری کمر ٹوٹ گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اقدام مجھ پر کسی ناراضگی کی وجہ سے ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ کے کرم کا طلبگار ہوں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی برحق بنایا ہے، میں نے تمہیں اپنے لیے ہی رکھا ہے، تم میرے لیے وہی حیثیت رکھتے ہو جو ہارون جناب موسیٰ کے لیے رکھتے ہیں۔ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تم میرے بھائی اور وارث ہو۔ حوالہ نوٹ کیجیے سامعین، کتاب تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 1 صفحہ 108۔ اور اب ہم پہنچ گئے اگلی ہیڈنگ کی جانب، نمبر 184، جس کا عنوان ہے علی مجھ سے اور میں علی سے ہوں۔ یہاں پر حدیث 999 پہ ہم پہنچے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ علی مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں۔ حوالہ کتاب تاریخ ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ 44۔ حدیث نمبر 1000 نمبر کی حدیث پہ لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ حوالہ کتاب کنز العمال خ 32880۔ حدیث 1001 لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو میرے سر کو میرے بدن سے ہے۔ حوالہ کتاب کنز العمال خ 32914 اور کتاب تاریخ ابن عساکر جلد 2 صفحہ 378۔ ہم پہنچ گئے 1002 نمبر کی حدیث ہے جس میں رسول پاک کا فرمان ہے کہ علی کا گوشت میرا گوشت ہے اور ان کا خون میرا خون ہے، اور حوالہ ہے کتاب کنز العمال خ 32936۔ حدیث نمبر 1003 لکھا ہے کہ تو حضرت علی علیہ السلام مجھ سے اور میں تجھ سے ہوں، اور تو میرا بھائی ہے اور ساتھی ہے۔ حوالہ کتاب تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 1 صفحہ 109۔ اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے فرمان پڑھا۔ اور اب ہم پہنچ گئے ہیں 185 نمبر کا جو عنوان ہے، اور وہ ہے کہ میرے اور علی کے علاوہ اور کوئی میرے فرائض ادا نہیں کر سکتا، یہ عنوان ہے۔ اس کے تحت جو 2 احادیث یہاں پہ دی ہوئی ہیں آئیے پڑھتے ہیں۔ حدیث 1004، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ برات دے کر ایک شخص کو بھیجا، پھر وہ اس سے لے کر علی علیہ السلام کو دے دی اور فرمایا میری طرف سے سوائے میرے یا میرے اہل بیت میں سے کسی شخص کے کوئی اور یہ فرض ادا نہیں کر سکتا۔ حوالہ ہے تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 2 صفحہ 377۔ اب ہے 1005 نمبر کی جو حدیث ہے، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ علی علیہ السلام مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور میری طرف سے میرے یا علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور فرائض ادا نہیں کر سکتا۔ حوالہ کتاب تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 2 صفحہ 378۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں، اگلی جو ہیڈنگ ہے اس کی جانب 186 نمبر کی ہیڈنگ کہ تم ہارون جیسی حیثیت رکھتے ہو۔ اس میں تفصیلات میں کل 3 احادیث ہیں۔ 1006 نمبر کی حدیث ہے، لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے، البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حوالہ کتاب کنز العمال خ 32881، 32914، 32915، 32931 اور 32932۔ اور یہ فرمان یہاں پہ لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور پھر چلتے ہیں آگے، 1007 نمبر کی حدیث ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں دیا ہے حوالہ، اور پہ لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ میرے نزدیک تمہاری وہی منزلت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے نزدیک ہے، لیکن تم نبی نہیں ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں کہیں جاؤں اور تم میری جگہ میرے خلیفہ نہ ہو۔ حوالہ کتاب کنز العمال خ 32931۔
اور اب ہم پڑھ رہے ہیں حدیث 1008 نمبر پہ، کہ جس میں لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، یعنی ان کا حوالہ دیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنے بعد خلیفہ بنا کر چھوڑے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے چھوڑے جا رہے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت حاصل ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خ 36488۔ اور اب ہم 187 نمبر کے ٹاپک پہ پہنچ گئے کہ اگر تم علی کو حاکم مان لو۔ اس حوالے سے 3 احادیث ہیں۔ 1009 نمبر کی حدیث ہے جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ اگر تم علی کو حاکم مان لو تو تم اسے ہادی اور مہدی یعنی ہدایت کرنے والا اور ہدایت یافتہ پاؤ گے، اور وہ تمہیں سیدھی راہ پر چلائیں گے۔ حوالہ کتاب کنز الاعمال خ ہے 32966۔ چلتے ہیں آگے 1010 نمبر پہ جو حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر تم علی کو خلیفہ مان لو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ تم ایسا کرو گے تو اسے ہادی اور مہدی پاؤ گے۔ اور حوالہ کتاب کنز الاعمال جلد 11 اور صفحہ 630۔ چلیے حدیث 1011 جو کہ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے امیر یا خلیفہ ہونے کی بات چل نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس کی سربراہی علی علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دو تو تم اسے ہادی اور مہدی پاؤ گے اور وہ تمہیں راہ راست پر چلائیں گے۔ اور یہاں پہ ساتھ ہی لکھا ہے، حوالے میں دیا گیا ہے کہ تاریخ ابن عساکر اور ان کی کتاب تاریخ دمشق جلد نمبر نہیں بلکہ یوں ہے کہ ابن عساکر کی کتاب تاریخ دمشق جلد نمبر 3 اور خ ہے 1110 سے 1114 تک۔ اور اب آئیے ہم چلتے ہیں اگلی ہیڈنگ کی جانب جو کہ عنوان ہے تعارف علی بزبان نبی۔ جی 188 نمبر پر ہے اور اس میں دیا گیا ہے جو تفصیلات وہ پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1012 پر ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آدم علیہ السلام کو اس کے حلم میں، نوح علیہ السلام کو اس کے فہم و فراست میں، ابراہیم علیہ السلام کو ان کے علم میں، یحییٰ بن زکریا کو اس کے زہد میں اور موسیٰ بن عمران کو ان کی قوت و طاقت میں دیکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھ لے۔ حوالہ کتاب تاریخ ابن عساکر جلد 2 اور صفحہ 280۔ چلیے 1013 نمبر کی حدیث میں لکھا ہے، پڑھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام مومنین کے سردار ہیں۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین 1014 نمبر کی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں علی دین کا ستون ہے۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ 605۔ اور اس کے علاوہ کتاب کافی میں بھی یہ موجود ہے۔ 1015 نمبر کی حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ یہ یعنی علی وہ ہے کہ جو میرے بعد لوگوں کے ساتھ حق کے لیے تلوار سے لڑے گا۔ حوالہ کتاب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 5 صفحہ 605۔ اور اب پڑھتے ہیں 1016 نمبر کی حدیث، لکھا ہے یا علی علیہ السلام تمہاری مثال قل هو اللہ احد جیسی ہے، لہذا جو شخص تم سے قلبی محبت رکھے گا گویا اس نے قرآن کا 1/3 حصہ پڑھا، جو تمہارے ساتھ قلبی محبت رکھے گا اور زبان کے ساتھ تمہاری اعانت کرے گا تو گویا اس نے 2/3 قرآن پڑھا، اور جو تمہیں دل سے محبوب رکھے گا، زبان سے تمہاری اعانت کرے گا اور ہاتھ سے تمہاری مدد کرے گا تو گویا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ حوالہ ہے تفسیر نور الثقلین۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نے فرمان پڑھا۔ اب 1017 نمبر کی حدیث میں پڑھتے ہیں، رسول پاک فرما رہے ہیں لوگو علی علیہ السلام کی شکایت نہ کرو کیونکہ وہ ذات خدا یا راہ خدا کے لیے بہت سخت گیر ہیں۔ حوالہ ہے کتاب تاریخ ابن عساکر اور جلد نمبر 1 صفحہ 386۔
اور اگلی حدیث ہے 1080 نمبر کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جس نے علی علیہ السلام کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ حوالہ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 1 صفحہ 386۔ اور اب ہم 1019 نمبر کی حدیث پڑھ رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی مومنین کے رئیس اعظم ہیں اور مال منافقوں کا رئیس اعظم ہے۔ حوالہ کتاب تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 2 صفحہ 260۔ اب 1020 نمبر کی حدیث، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اس امت پر علی کا حق ایسا ہے جیسا بیٹے پر باپ کا حق ہوتا ہے۔ حوالہ کتاب تاریخ ابن عساکر جلد 2 صفحہ 271۔ اور اب 1021 نمبر کی حدیث ہے، لکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے راز کا مالک علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ حوالہ تاریخ ابن عساکر جلد 2 صفحہ 311۔ اب ہے 1022 نمبر پہ حدیث، مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے تم اور تمہارے شیعہ جنت میں ہوں گے۔ حوالہ کتاب تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 2 صفحہ 345۔ اور اب حدیث نمبر 1023 لکھا ہے کہ جو کہ تفصیل یوں ہے کہ میں اس میں تو شک نہیں ہے کہ علی علیہ السلام اور انہیں ان کے شیعہ ہی بروز قیامت کامیاب و کامران ہیں۔ حوالہ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 2 صفحہ 348۔ اور یہ فرمان تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس کے بعد 1024 نمبر پہ لکھا ہے کہ علی علیہ السلام کا ذکر عبادت ہے، اور یہ فرمان رسول اکرم کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور اس میں حوالے کے حوالے سے لکھا ہے کہ قول مؤلف کے ملاحظہ ہو کتاب علم، اور پھر لکھا ہے باب نمبر 2845، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور اب آئیے 1025 نمبر کی حدیث پڑھتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عدل و انصاف کے بارے میں میرا اور علی کا ہاتھ برابر ہے۔ حوالہ کتاب تاریخ ابن عساکر جلد 2 صفحہ 439۔ چلیے حدیث نمبر 1026 کی جانب۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ عقیدہ نہ رکھے کہ علی علیہ السلام تمام دنیا سے افضل ہیں وہ کافر ہے، اور یعنی منکر ہے، بریکٹ میں لکھا ہے۔ حوالہ ہے کتاب تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 2 صفحہ 444۔ اور یہاں پر سامعین آپ سے اجازت چاہتے ہیں صفحہ 347 پر، اور یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ اگلی نشست میں ہم اس سے آگے چلیں گے، یعنی کہ اگلا عنوان ہے تعارف علی بزبان مولا علی علیہ السلام، اور یہ 189 نمبر کی ہے۔ چلیے اگلی نشست تک پہ ملتے ہیں، اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔